إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. آج ہم خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ کتاب ہدایت النحو کو شروع کر رہے ہیں. ہدایت النحو علم نحو کی کتاب ہے میرے عزیزو. علم نحو کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں اس علم نحو کی آپ کی خدمت میں تعریف کروں. ایک جملہ معروف ہے علماء کے درمیان کہ علم نحو کی کلام میں ایسے ہی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے. جس طرح نمک کے بغیر وہ جو روٹی پکتی ہے آپ جانتے ہیں وہ مزیدار نہیں ہوتی، کھانا مزیدار نہیں ہوتا نمک کے بغیر، اسی طرح کلام علم نحو کے بغیر جو کلام ہے وہ بھی بے مزہ ہوتی ہے. یعنی کلام کے اندر علم نحو کا جو معیار ہے وہ ایسے ہے جیسے آٹے میں نمک کو ڈالا جاتا ہے تو وہ مزیدار بن جاتا ہے روٹی. ٹھیک ہے، اسی طرح میرا آقا جان کلام کے اندر نحو ہے. اور علم نحو کو کیوں پڑھتے ہیں آقا جان؟ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علم نحو کے پڑھنے کا یا علم صرف کے پڑھنے کا اصل مقصد جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. منابع اسلامی جو ہمارے ہیں قرآن اور روایات، ٹھیک ہے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ جو ہے نا ہمیں نحو پڑھنی پڑتی ہے، صرف کو پڑھنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں قرآن کی زبان عربی ہے، حدیث عربی زبان میں ہیں، تو وہ جب ان کی زبان ہی قرآن اور حدیث کی عربی ہے تو عربی زبان سے ہم آشنا ہوں گے، گرامر سے آشنا ہوں گے تو ہی ہم بہتر طریقے سے قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ جانتے ہیں بزرگان کی جو کتابیں ہیں اکثر آقا جان عربی میں لکھی ہوئی ہیں، تو عربی سے واقف نہیں ہوں گے تو نہ ہم بزرگوں کے کلام کو سمجھ پائیں گے. منطق ہے، فقہ ہے، رجال ہے، علم درایا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جناب عالی کے اس میں ہیں، عربی زبان میں لکھی گئی ہیں. تو ان کو سمجھنے کے لیے بھی یہ صرف اور نحو بہت ہی ضروری ہے. تو علم نحو کی جو ہے انتہائی اہمیت ہے میرے عزیزو. جتنا زیادہ آپ آسان انداز میں اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اتنا ہی زیادہ بہتر موفق ہوں گے. اب یہ بات عرض کرتا چلوں، یہ بہت ہی مجھے بذات خود بڑی مزیدار کتاب لگی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے. ٹھیک ہے، ہمارے حوزہ جات چاہے سنیوں کے ہمارے بھائیوں کے ہیں یا شیعوں کے ہیں، تقریباً یہ اکثر مدارس میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پڑھائی جاتی ہے. یہ ممکن ہے تمام مدارس میں کہا جا سکے کہ پڑھائی یہ جاتی ہے. تو اگر کوئی بندہ توجہ سے آسان طریقے سے اس کتاب ہدایہ کو صحیح سمجھ کے پڑھ لے تو بڑی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ کافی حد تک اس کی جو عبارت خوانی ہے، عبارت پڑھنا، ٹھیک ہے، مطالب کو سمجھنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اس کو وہ پڑھے. یہ مطلب نمبر 1 ہے ہماری آج کی جو بات کرنے لگے ہیں. دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، بچوں، بیٹوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہدایہ ہم شروع کرنے لگے ہیں قربتاً اللہ، خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے جی. یعنی مصنف آپ کو
جو بھی کتاب ہدایہ یا ہدایت النحو جو نام لکھا ہوا ہے دیکھیں گے کہیں اس کے اول آخر میں عام طور پہ جب بھی کوئی کتاب بندہ لیتا ہے یا پڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا مصنف ہوتا ہے۔ اس کتاب کا کوئی مصنف کوئی نہیں لکھا ہوا ہوتا، آپ دیکھ لینا کہ اس کا مصنف کون ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب ہدایہ کے مصنف میں میرے عزیزوں، بچوں، بھائیوں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہدایہ کس کی کتاب ہے۔ میں چند ایک نام لکھ کر لایا ہوں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے، البتہ اختلاف ہی ہے، لیکن ان چند ناموں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کتاب ہدایہ کا مصنف جو ہے یہ مثلا ان میں سے ہیں۔ مثلا ایک نام جو ہے آیا ہے ہدایہ کا مصنف لکھنے والا جو ہے ابو حیان محمد ابن یوسف ابن علی ابن حیان الاندلسی۔ دوبارہ سن لیں، زیادہ مشہور ہے کہ انہوں نے لکھی ہے ابو حیان محمد ابن یوسف ابن علی ابن ابی حیان اندلسی، محمد ابن یوسف، انہوں نے یہ لکھی ہے۔ دوسرا نام جو ہے زبیر بصری ابن احمد شافعی کا ہے میرے عزیزو، زبیر بصری ابن احمد شافعی، ان کی طرف بھی ہے کہ انہوں نے لکھی ہے۔ تیسرا نام آیا ہے عبد الجلیل فیروز غزنوی۔ چوتھا نام ہے دختر ابن حاجب۔ یہ چار ایک نام جو مجھے ملے ہیں جن کی طرف یہ نسبت دی گئی ہے کہ ہدایہ کو لکھنے والے یہ ہیں مطلب گروہ نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدمی بزرگوار نے یہ کتاب لکھی ہے۔ خلاصہ ان چار میں سے جو بھی ہو کتاب ہدایہ کا مصنف، فرماتے ہیں مقدمہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرنے کے بعد میرے عزیزو جو بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد، فرماتے ہیں ھذا مختصر مضبوط، یہ کتاب ہدایہ مختصر ہے، مضبوط ہے علم نحو میں، اور میں نے اس کو جمع کیا ہے کافیہ کی ترتیب پر۔ کافیہ بھی ابن حاجب کی کتاب ہے، وہ بھی میرے عزیزو علم نحو کے بارے میں ہے۔ تو فرما رہے ہیں مصنف کتاب یعنی ان میں جو بھی ہے، فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایہ مختصر ہے لیکن مضبوط ہے علم نحو میں نے نحو کے مہم مسائل کو اس میں جمع کیا ہے، البتہ میرے جمع کرنے کا جو انداز ہے وہ کافیہ کی ترتیب پہ ہے۔ کافیہ کیا ہے عرض کیا ہے ابن حاجب کی کتاب ہے، وہ بھی نحو کے بارے میں، اس کی ترتیب پر، اس کی سیٹنگ پر فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب ہدایہ کو لکھا ہے۔ مثلا جی کافیہ کی کیا ترتیب ہے؟ کافیہ کی ترتیب میرے عزیزو اس طرح ہیں کہ سب سے پہلے اسم کی بحث ہے، پھر فعل کی بحث ہے، پھر حرف کی بحث ہے۔ اسم کی بحث میں سب سے پہلے پھر مرفوعات کی بحث پہلے ہے، پھر منصوبات کی ہے، پھر مجرورات کی ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے کافیہ والے نے بحث کی ہے میں نے اسی ترتیب کے اوپر اس کتاب کو لکھا ہے، ٹھیک ہے، اسی ترتیب پہ لکھا ہے۔ کافیہ کی ترتیب کیا تھی ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں، پہلے اسم کی بحث ہے میرے عزیزو، پھر فعل کی بحث ہے، پھر حرف کی بحث ہے۔ اسم کی بحث میں پہلے مرفوعات ہیں، پھر منصوبات ہیں، پھر مجرورات ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب ہدایہ کو کافیہ کی ترتیب پہ لکھا ہے، باب کر کے، مبوباً و مفصلاً، باب کر کے اور فصل کر کے میں نے جو ہے اس کتاب کو لکھا ہے۔ مثلا کہے گا کہ الباب الاول، پہلا باب محرب میں ہے، پھر آگے جا کر کہے گا الباب الثانی جو ہے مبنی میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے باب اول، باب ثانی، فصل اول، فصل ثانی، باب کر کے لکھا ہے میں نے اس کتاب کو، فصل کر کے میں نے جدا کر کے، فصل اول فصل ثانی کر کے اس کو میں نے لکھا ہے۔
اور فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کا نام ہدایہ رکھا ہے۔ ہدایہ یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نا طالب علموں کو اس کے ذریعے سے ہدایت فرمائے۔ میں نے اس کا نام ہدایہ رکھا ہے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے طالب علموں کی کیا کرے گا میرا آقا جان؟ ہدایت فرمائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو جو مرتب کیا ہے اس میں 1 مقدمہ ہیں، 3 مقالے ہیں اور 1 خاتمہ ہیں۔ کتاب ہدایہ کی ترتیب کیسے دی اس نے پوری کو؟ فرمایا 1 مقدمہ ہیں، 3 اس میں مقالے ہیں اور 1 اس کے اندر جو ہے خاتمہ ہے جو میں ان کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ پھر مقدمہ جو ہے اس کے اندر میرے عزیزو 3 فصلیں ہیں۔ مقدمہ کے اندر پھر 3 فصلیں بیان کی ہیں۔ جب یعنی یہ بتا دیا تو پھر مقدمہ آگے شروع کرنا تھا نا، تو مقدمہ کے اندر 3 فصلیں بیان کی ہیں۔ پہلی جو فصل ہے بڑی توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ لطف لیں گے اگر توجہ کر کے بیٹھے تو۔ پہلی جو فصل ہے اس میں انہوں نے 3 چیزوں کے بارے میں نا میرے عزیزو بحث کی ہے۔ پہلی فصل میں ٹھیک ہے 3 چیزوں کے بارے میں بحث کی ہے۔ پہلی یہ کی ہے کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو کی تعریف کیا ہے۔ دوسری بحث اسی کے اندر یہ کی ہے کہ علم نحو کی غرض کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ علم نحو پڑھ لیں گے تو ہماری کون سی مشکل حل ہو جائے گی، کیا کرے گی علم نحو پڑھنے سے، ہمیں کیا ملے گا، ٹھیک ہے، فائدہ کو بیان کیا ہے۔ تیسری چیز جو یہاں اس پہلی فصل میں بیان کی ہے وہ موضوع بیان کیا ہے کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے۔ تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلی نوع ہے اس کے اندر مصنف نے 3 چیزوں کو بیان کیا۔ علم نحو کی تعریف کی ہے، علم نحو کا فائدہ اور غرض بیان کی ہے، تیسری علم نحو کا موضوع بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر تھوڑا توجہ فرمائیے، ٹھیک ہے، پھر میں عبارت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت ہی مختصر ایک مرتبہ۔ بھلا کیا کہا ہے ہم نے؟ عرض یہ کیا ہے کہ جو کتاب ہدایہ اس کے مصنف میں اختلاف ہے، لیکن بالآخر جو بزرگوار بھی ہیں فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایہ مختصر ہے، مضبوط ہے۔ علم نحو میں نے مہم مسائل کو اس کتاب ہدایہ کے اندر جو ہے نا جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، دلیلیں بیان نہیں کی ہیں، مثالیں بیان کی ہیں۔ دلیلیں بیان کرتا تو طالب علموں کا ذہن ممکن ہے پریشان ہو جاتا، مشوش ہو جاتا، وہ بیان میں نے نہیں کی، لیکن میں نے جو مسائل بیان کیے ہیں اور اس ہدایہ کے اندر احکام نحو بیان کیے ہیں وہ میں نے کافیہ کی ترتیب پر بیان کیے ہیں۔ کافیہ علم نحو کی ابن حاجب کی کتاب، اس کی ترتیب پہ کیا ترتیب جی؟ پہلے جیسے اس میں تھی اسم کی بحث تھی، پھر فعل کی بحث تھی، پھر حرف کی بحث تھی، اس میں پہلے مرفوعات، پھر منصوبات، پھر مجرورات، اسی طرح میں نے یہاں جو ہے نا کافیہ کی ترتیب پر اس کتاب کو مرتب کیا ہے، ٹھیک ہے، اور باب باب کر کے لکھا ہے، فصل فصل کر کے لکھا ہے۔ کتاب کا نام ہدایہ رکھا ہے تاکہ اللہ طالب علموں کو اس کے ذریعے سے ہدایت فرمائے، اور جو مطلب اس کے اندر بیان کیے ہیں مرتب کیا ہے۔ اس کے اندر 1 مقدمہ ہوگا، 3 مقالے ہوں گے اور 1 خاتمہ ہوگا۔ پھر مقدمے میں فرما رہے ہیں مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہیں۔ پہلی جو فصل ہے اس کے اندر مقدمے میں 3 فصلیں، پہلی فصل میں 3 مطلب بیان ہوئے۔ علم نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو کا فائدہ کیا ہے، تیسرا علم نحو کا غرض اور معذرت موضوع کیا ہے۔ علم نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو کی غرض یعنی فائدہ کیا ہے، اور علم نحو کا موضوع کیا ہے، یہ 3 چیزیں اس کے اندر بیان کی ہیں۔ اور جو پھر آگے دوسری فصل ہم شروع کریں گے اس میں کلمہ کی تعریف اور کلمے کی اقسام بیان کی ہیں، اور جو فصل نمبر 3 ہے اس میں جا کر کلام کی تعریف کی ہے۔ تو انشاءاللہ جتنی فرصت ہوگی دوسری تیسری ہم بعد میں جا کے پڑھیں گے۔ ابھی وہی جو پہلے والے مطالب بیان کیے ہیں آپ کی خدمت میں ذرا لطفاً توجہ فرمائیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب الہدایت فی النحو ھذا کتاب الہدایت فی النحو توجہ فرمائے میرے عزیزو، ساری ترکیب نہیں کرنی لیکن شروع میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ھذا مبتدا، کتاب و مضاف، الہدایہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ھذا مبتدا کی خبر، فی النحو جار مجرور، فی النحو جار مجرور۔ یہ جو جار مجرور ہیں ان کے بارے میں علماء نحو فرماتے ہیں اگر معرفہ کے بعد آئے تو حال واقع ہو رہا ہوتا ہے یہ جار مجرور، اگر نکرہ کے بعد آئے تو صفت واقع ہوتی ہے۔ تو یہ فی النحو اب یہاں کیا بن رہا ہے؟ ھذا کتاب الہدایت، در حالانکہ یہ نحو کے بارے میں ہے کیونکہ الہدایہ معرفہ ہے، اس کے بعد فی النحو جار مجرور جو آ رہا ہے یہ کیا بنے گا جان؟ حال۔ کیا عرض کیا؟ فی النحو جار مجرور معرفہ کے بعد ہوں تو حال واقع ہوتا ہے، نکرہ کے بعد واقع ہو جار مجرور تو وہ صفت واقع ہوتی ہے، صفت بنتی ہے۔ تو اب الہدایہ معرفہ ہے، فی النحو جار مجرور کیا بن جائے گا؟ حال واقع ہوگا۔ اس میں ایک نقطہ اور بھی مد نظر رکھنے والا ہے، کتاب الہدایہ مضاف الیہ جو ہے یہ اضافت کون سی ہے؟ یہ جو اضافت ہے یا اس میں لام مقدر ہوتا ہے جس کو اضافت لامیہ یا اختصاصیہ کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا غلام زیدن، اصل میں غلام لزیدن، یا اس مضاف الیہ کے درمیان میرے عزیزو لام ہوتا ہے جیسے مثال عرض کی، یا اس کے اندر فی چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے صلاۃ اللیل صلاۃ فی اللیل، یا اس کے اندر اضافت مضاف الیہ کے اندر من ہوتا ہے جس کو اضافت بیانیہ کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو تین قسم کی اضافت ہوتی ہے، اضافت لامیہ، اضافت فی کے ذریعے ہوتی ہے اور من کے ذریعے ہوتے ہیں، یعنی یہ تین حرف پوشیدہ ہوتے ہیں، یہاں کون سی اضافت ہے؟ کتاب الہدایت، تو یہ اضافت بیانیہ ہیں۔ کتاب الہدایت یہ اضافت بیانیہ ہیں میرے عزیزو، اس لیے کہ یہاں جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا یہ بھی نشانی ہے اضافت بیانیہ کی کہ الذی ہوا اگر مذکر ہے تو ٹھیک ہے، الذی ہوا یا التی ہے یا کو اس کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، تو یہاں اضافت کون سی ہو رہی ہے جان؟ اضافت بیانیہ ہیں، یعنی من ہے یہاں۔ ھذا کتاب الہدایت، یہ کتاب ہے، الذی ہوا وہ جو کہ ہدایہ کے بارے میں ہے، یہ کتاب الذی ہوا وہ جو ہدایہ کے بارے میں ہے، فی النحو در حالانکہ نحو کے بارے میں ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ اضافت بیانیہ ہیں میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ با جار اس مضاف، اللہ مضاف الیہ بھی اور موصوف بھی، رحمان پہلی صفت، رحیم دوسری صفت۔ اللہ اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر اسم کا مضاف الیہ مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور متعلق ہو گئے اب تا دیو فعل کے، فعل فاعل مل کر جملہ بن جائے گا۔ الدرس الاول الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اجمعین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، والعاقبۃ للمتقین اور عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، اور درود و سلام اور رحمت ہو علی خیر خلق ہی بہترین خلق سیدنا ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، و آلہ اور ان کی آل پر، اجمعین تمام کی تمام ان کی آل پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی آپ کیا کریں گے؟ الحمد کو کہو گے مبتدا، للہ جار مجرور، اللہ موصوف، رب العالمین مضاف الیہ مل کر اللہ کی صفت،
ٹھیک ہے، موصوف اللہ اپنی صفت کے ساتھ مر کر لام جار کا مجرور جار مجرور ایک عامل محذوف کے ہو کر کیا بن گئے؟ الحمدو کی خبر، الحمدو مبتدا للہ جار مجرور عامل محذوف کے ہو کر کیا بنی اگر جان؟ خبر، رب العالمین اللہ کی صفت ہے مضاف مضاف الیہ بن کر، والعاقبۃ للمتقین، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے پہلے ایک بات اور بھی عرض میرے خیال میں آپ کی خدمت میں نا وہ کرتا جاؤں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو حمد ہے، حمد کا لغوی معنی کیا ہے اگر جان؟ تعریف کرنا، اور جو عالمین ہے یہ جمع ہے عالم کی، پھر عالم کی بہت سی قسمیں اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، عالمین عالم کی جمع ہیں جی۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، تو والعاقبۃ مبتدا للمتقین جار مجرور جو ہے میرا آقا جان، جار مجرور پھر عامل محذوف مقدر کے ہو کر خبر، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ، والصلاۃ والسلام علی، والصلاۃ والسلام عطف معطوف مل کر مبتدا، علی خیر، علی جار خیر مضاف کس کی طرف آقا جان؟ خلق کی طرف، خلق مضاف ہی کی طرف، پھر سیدنا جو ہے یہ عطف بیان ہے خیر کے لیے، محمد جو ہے عطف بیان ہے سید کے لیے، وآلہ جو ہے یہ معطوف ہے، اجمعین جو ہے یہ تاکید ہے میرے عزیزو کس کی؟ اس آل کی، والصلاۃ والسلام علی مبتدا ہے، علی خیر جو ہے نا جار مجرور کامل معذوف کے ہو کر بننی ہے، جا کے خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے، تو یہ جو الف لام ہے یہ مضاف کے بدلے میں ہے العاقبت کے اوپر، یعنی حسن العاقبۃ للمتقین ہے۔ صلاۃ کا جو معنی ہے لغوی معنی دعا ہے، اور اصطلاحی معنی صلاۃ کا اس کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں اصطلاحی اعتبار سے۔ اگر اس کی جو نسبت ہے صلاۃ کی، ٹھیک ہے، صلاۃ کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مراد رحمت ہوتی ہے، ملائکہ کی طرف ہو تو استغفار ہوتی ہے، بندوں کی طرف ہو تو مراد دعا ہے، پرندوں کی طرف ہو تو اس صلاۃ کا معنی تسبیح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے عزیزو۔ اب جناب علی آپ آگے سے توجہ فرمائیے، اما بعدو، اما بعدو یہ اجمعین آل کی کیا ہے؟ تاکید ہے۔ اما بعدو فہذا مختصر مضبوط فی علم النحو، جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا و مفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلہا۔ اما کیا ہے؟ اما کو فصل الخطاب کہتے ہیں۔ فصل الخطاب اسے کہتے ہیں کہ پہلا مطلب ختم ہو گیا، یعنی خطبہ کے بعد ایک نیا مطلب شروع کرنے لگے ہیں، لہذا اس کو کہا جاتا ہے فصل الخطاب، پہلا مطلب ختم نیا مطلب شروع۔ بعدو جو ہے یہ غایات میں سے ہے، بعدو یہ مبنی بر ضم ہے آقا جان، اور غایات میں سے ہے، غایات یعنی انتہائش ہے جس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ حذف ہے۔ فہذا، فا جو ہے یہ اما کے بعد نا ایک فا لگتی ہے، وہ ہے اما کے بعد فا ہی ہے۔ فہذا مختصر مضبوط، ہذا اشارہ ہے، مشار الیہ کون ہے؟ یہ ہدایہ، کتاب ہدایہ۔ اما بعد ہذا مختصر، یہ ہدایہ مختصر ہے۔ مختصر ہے کا مطلب یہ ہے یعنی الفاظ کے اعتبار سے تو مختلف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کافی جو ہے پرفائدہ ہے۔ ھذا مختصر مضبوط، یہ صفت مختصر ہے، یہ مختصر ہے، مضبوط ہے، فی علم النحو، علم نحو میں، علم نحو میں ہے، یہ مختصر ہے مضبوط ہے علم نحو میں، یعنی علم صرف میں نہیں ہے، علم منطق میں نہیں ہے،
جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیت، فیہ یعنی اس مختصر میں نے اس مختصر میں نحو کے مہمات کو جمع کیا ہے کافیہ کی ترتیب پر۔ نحو کے مہمات کو جمع کیا، مہم چیزوں کو جمع کیا ہے، ورنہ آپ انشاءاللہ مغنی دیکھیں گے ماشاءاللہ کیا بات ہے، کتنے مسائل ہیں اس میں نے اس مختصر میں نحو کے مہمات کو جمع کیا ہے کافیہ کی ترتیب پر۔ کافیہ آپ کو بتایا تھا، خلاصہ بیان کرتے ہوئے ابن حاجب کی کتاب ہے، اس کی ترتیب پر اس کو لکھا جمع کیا ہے، مبوباً و مفصلاً، باب کر کے اور فصل کر کے۔ مبوباً و مفصلاً جو ہے یہ حال ہے آغا جان، اگر یہ پڑھیں گے مبوباً و مفصلاً تو یہ حال ہے، جماعتوں کی جو تو ہے نا اس کے سے یہ بنے گا حال۔ اگر پڑھیں گے مبوباً و مفصلاً تو پھر جو ہے یہ حال ہے، اس فیہ کی ضمیر سے یہ حال جا کے بنے گا۔ ایک بات یہاں اور بھی مد نظر رکھتے جائیں کہ یہ مہمات النحو، یہ جماعتوں کا کیا بن رہا ہے جی؟ مفعول۔ تو پھر کسرہ کیوں ہے مہمات کے نیچے جی؟ آپ کہیں گے کہ یہ مسلمات کی نسبی حالت کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ مہمات النحو، مہمات مفعول جماعت تو ہے، لیکن یہ مسلمات کی طرح اس کا جو نسبی حالت ہے وہ کسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دوبارہ سنیں، یہ مختصر ہے، مضبوط ہے علم نحو میں نے اس میں نحو کے مہمات کو جمع کیا ہے کافیہ کی ترتیب پر، باب کر کے اور فصل کر کے، بے عبارت واضحۃ، ایک واضح عبارت کے ساتھ، بے عبارت واضحۃ عبارت کی صفت ہے، اور یہ کس سے مربوط ہے؟ جمع تو میں نے جمع کیا ہے واضح عبارت کے ساتھ، ما اراد الامثلۃ فی جمیع مسائلہ، جب کہ اچھا جان مثال کی جمع امثلہ ہے، مثالوں کو بیان کرنے کے ساتھ، فی جمیع مسائلہ، تمام مسائل کی مثالوں کو بیان کرنے کے ساتھ، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، لیکن دلیل کی جمع ادلہ، علت کی جمع علل ہے، ٹھیک ہے، دلیل اور علتوں کو بیان کیے بغیر، میں نے مثالوں کو بیان کیا تمام مسائل میں، ادلہ اور علل کو بیان کیے بغیر۔ مثالوں کو بیان کیے، مثلا فرض کریں کہیں پوچھنا ہے کہ جی فاعل مثلا کیسے ہوتا ہے، فاعل کی مثال دیں، ضربا زیدن، مفعول کی مثال دیں جی، ضربت زیدن، مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ جیسے صلاۃ فی اللیل، جلست فی المسجد، مثلا مثالیں دیں، ایک چیز کی مثال بیان جو ہے نا کر دی ہے، لیکن دلیلوں کو بیان نہیں کیا ہے۔ مبتدا مرفوع ہے تو کیوں مرفوع ہے جی؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ دلیل دیں، دلیلوں کو بیان نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں بیان نہیں کیا دلیلوں کو؟ مثالیں بیان کی ہیں میرے عزیزو، لِأَنْ لَا يُشَوِّشَ ذِهْنَ الْمُبْتَدِي عَنْ فَهْمِ الْمَسَائِلِ، تاکہ مبتدی کا ذہن مسائل کے سمجھنے میں مشوش و پریشان نہ ہو جائے، وہ مطلب ہے کنٹرول نہ کر پائے، پریشان ہو کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ وَسَمَّيْتُهُ بِالْهِدَایَةِ، سمیتہو، سما یسمی نا میرے عزیزو، دو مفعولی ہوتا ہے، خیال کرنا، ایک اس کا مفعول ہو ہے، دوسرا بالہدایہ جار مجرور ہے۔ سمیتہو بالہدایۃ، میں نے اس مختصر کا نام ہدایہ رکھا ہے، رجاءً الی ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، رجاءً مفعول لہ ہے، امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے طالب علموں کی ہدایت فرمائے۔ طالبین یہدی کا کیا آگا جان؟ مفعول ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالب علموں کی ہدایت فرمائے۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثِ مَقَالَاتٍ، رتبت، میں نے اس کو مختصر کو مرتب کیا ہے ایک مقدمے پر، وثلاث مقالات، اور 3 مقالوں پر، وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ پر، ٹھیک ہے۔ رتبت کیا ہے جی؟ رتبت فعل، فاعل، ہو مفعول، میں نے اس کو مرتب کیا ایک مقدمہ 3 مقالوں اور خاتمہ پر
کیسے؟ بتوفیق الملک العزیز العلام، مالک بادشاہ کی توفیق سے جو غالب ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ توفیق مضاف ہو رہا ہے ملک کی طرف، العزیز پہلی صفت ہے، علام ملک کی دوسری صفت ہے۔ بادشاہ یعنی اللہ مالک اکبر جو ہے عزیز غالب ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے، اس کی توفیق سے یہ کام کیا ہے۔ اما المقدمۃ ففی المبادی التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا ففیہا ثلاثۃ فصول۔ میرے عزیزو اب بات آ رہی ہے مقدمہ کی، ٹھیک ہے؟ تو میں یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ مقدمہ کا کیا معنی ہے؟ مقدمہ کا معنی ہے آگے ہونے والا، مقدمہ یعنی آگے ہونے والا۔ پھر یہ لفظ جو ہے نا لشکر کے اس حصے پر بولا جانے لگا جو نا آگے آگے چلتا ہے، اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ مقدمہ یعنی آگے ہونے والا، پھر یہی لفظ مقدمہ لشکر کے اس حصے پہ بولا جانے لگا جو آگے آگے ہو تو اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ یہ مقدمے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب، ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم۔ مقدمہ کی دو قسمیں، مقدمہ کتاب، مقدمہ علم، ٹھیک ہے؟ مقدمہ جو علم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معنی مخصوصہ ہیں مقدمہ علم جن پر علم کے مسائل جو ہیں وہ موقوف ہوتے ہیں، جیسے تعریف ہے، موضوع ہے، غرض ہے، اسے مقدمہ علم کہتے ہیں۔ مقدمہ کتاب وہ ہے جو مسائل سے پہلے جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ابھی آپ مقدمے کو جان لیا، مقدمے کی جو ہے نا قسمیں بھی بیان کر دی ہیں۔ یہاں ایک نکتہ ہے اس مقدمے سے، اگر آپ نے لیا نا کہ مقدمے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مقدمۃ الکتاب، ایک مقدمۃ العلم، یہاں توجہ چاہتا ہوں۔ اما المقدمۃ، اما جو مقدمہ ہے، ففی المبادی، مبدا کی جمع مبادی ہے، مبدا بھی مبتدا معذرت مقدمے کو کہتے ہیں، مبدا کی جمع مبادی ہے، مبدا بھی مقدمہ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں کیسے ہو گیا؟ مقدمہ مقدمے میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علماء قبول نہیں کرتے ہیں۔ اتحاد ظرف و مظروف فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اشکال کیا گیا ہے۔ تو جواب عرض خدمت یہ ہے جو دیا گیا ہے بزرگان کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ آغا جان اتحاد ظرف و مظروف نہیں لازم آ رہا ہے، مقدمہ مقدمے میں ہے، بلکہ یہاں فرق ہے۔ اما المقدمہ، تو جو پہلا مقدمہ ہے اس سے مراد مقدمۃ الکتاب ہے میرے عزیزو۔ ففی المبادی، مبادی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ مقدمہ میں ہے۔ یہ جو مبادی والا مقدمہ ہے یہ مقدمۃ العلم ہے۔ مبادی والا مقدمہ مقدمۃ العلم ہے۔ اما المقدمہ جو پہلا ہے وہ مقدمۃ الکتاب ہے۔ اگر دونوں سے مراد مقدمۃ الکتاب ہوتا یا دونوں سے مراد مقدمۃ العلم ہوتا تو اشکال لازم آتا، لیکن یہ الگ الگ ہیں۔ پہلا مقدمہ مقدمۃ الکتاب ہے، دوسرا مقدمہ مقدمۃ العلم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مبادی کی بات کر رہے ہیں، مبادی کسے کہتے ہیں؟ مبادی وہی ہے یعنی جس پر علم کے مسائل موقوف ہوتے ہیں، اس کی ابتدائی چیزیں، تعریف ہے، موضوع ہے، فائدہ ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہے۔ اما المقدمہ ففی المبادی، مقدمہ مبادی کے بارے میں ہے، التی یجب تقدیمها، جن کا مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں جی؟ لتوقف المسائل علیہا، کیونکہ مسائل اس پر موقوف ہیں۔ ففیہا ثلاثۃ فصول، ففیہا پس اس مقدمے میں ثلاثۃ فصول، تین فصلیں ہیں۔ تو فصول کیوں پڑھا میرے عزیزو؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں 3 سے لے کر، ٹھیک ہے، 10 تک کی جو تمیز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جمع اور مجرور ہوتی ہے۔ عوامل میں آپ نے جاننا ہوگا، بعد میں جانیں گے، سن لیں۔ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے، تو یہ 3 کی جو تمیز ہے فصول پڑھا ہے۔ ثلاثۃ فصول، تمیز جمع اور
مجرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہی ثلاثہ نہ بعد میں آ جائے نا تو صفت بنتا ہے آگا جان، فرض کریں فصول کے بعد ہی آتا نا ثلاثہ تو پھر یہ ثلاثہ فصول کی صفت بنتا، پہلے آ جائے تو بعد والا اس کی تمیز بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے خلاصہ تھوڑا عرض تو کیا ہے کہ پہلی فصل اس میں بیان کی ہے، دوسری تیسری، ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بحث نہ کہیں آپ کو تھکا دینے والی نہ بن جائے، زیادہ طولانی نہ ہو جائے، میں اسی پہ روک رہا ہوں، اور انشاءاللہ خدا کے لطف و کرم سے آگے ہم یہاں سے بڑھائیں گے کہ مقدمہ کے اندر جو 3 فصلیں بیان ہوئی ہیں، پہلی فصل جو ہے اس کا آغاز کریں گے، پھر انشاءاللہ دوسری فصل کا آغاز کریں گے، اور عرض کریں گے کہ پہلی فصل جو ہے علم نحو کی تعریف کے بارے میں ہے، وہ کیا ہے، اس کی توضیحات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، علم نحو کا فائدہ بیان کریں گے، غرض بیان کریں گے، اور جو ہے جلدی نہیں کرتے انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ خدمت میں آپ کی عرض کریں گے۔ خدا کے لطف و کرم سے موفق باشی، مؤید باشی میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔